وقت جو ون آف دا بیسٹ فارمولا شمار کیا جاتا ہے وہ ہے میڈیٹیشن. مراقبہ ہال ہیں, مراقبہ کلاسز ہیں, مراقبہ کورسز ہیں, مراقبہ باقاعدہ جو ہے وہ مشینیں وغیرہ لگا کے وہ کرایا جاتا ہے. کیا ہے کہ آپ مراقبہ کریں گے, کیا ہوگا, آپ اپنے مائنڈ کو دنیا کی ہر چیز سے ایمٹی کر لیں گے. آپ کو وہ بتائیں گے کہ جناب ایک نقطہ اپنے ذہن میں آپ سوچ کے بیٹھ جائیں, یا کسی باغ کا تصور کریں, آپ کسی گارڈن کے اندر ہے, سن شائن ایوری ویئر, گرینری ہے, بڑا خوبصورت سین ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ اپنے تصور کے اندر اس کے اندر لگ جائیں, لگے رہیں. آپ کے ذہن پہ جو برڈن ہے, جو سٹریس ہے, جو ٹینشن ہے, جو ڈپریشن ہے, دیٹ وڈ بی ریمووڈ, ختم ہو جائے گی. نماز کے اندر خشوع مراقبے سے 1000 گنا بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مراقبے کی فیس کتنے دن دیں گے, مراقبے کی فیس کتنے دن دیں گے؟ آپ بولیں گے یار اٹس ٹو مچ, بہت ہو گیا یار, کب سے لگا ہوا ہوں. لیکن نماز کی آپ کوئی فیس نہیں دیں گے, نماز کی کوئی اللہ تعالیٰ کو فیس نہیں دیں گے. آپ نماز پڑھیں گے, اللہ آپ کو دے گا. دوسرا, کہاں باغ کا تصور, کہاں خدا کی بات ہے, کہاں ذہن کے اندر باغ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو, جنت کو ذہن میں رکھو. کہاں یہ باغ, کہاں وہ جنت کے باغ, کہاں یہاں کی دھوپ, کہاں وہ جنت جہاں دھوپ ہی نہیں ہے. ہلکا ہلکا سہانا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے, خوبصورت موسم ہے. فجر کے بعد جیسے ہر طرف ایک بڑی خوبصورت سا ایک روشنی پھیلی ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے کی. آدمی فریشنس محسوس کرتا ہے, سانس لیتا ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. شاعروں نے شاعری کر دی صبح کے اوپر, کیا انگریز تو کیا عربی تو کیا اردو تو کیا فارسی والے, سب نے نظمیں لکھ دی صبح کی شان میں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے صبح کا وقت ہی بنا دیا. اب کہاں مراقبے کی وہ صبح اور کہاں نماز کی وہ جنت. کہاں یہاں پر جناب دماغ کے اندر نقطے بنا کے بیٹھے ہوئے, کہاں نماز کے اندر فرمایا یوں نماز پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو. کہاں یہ کچھ عرصہ کریں گے, تھک جائیں گے, اکتا جائیں گے. کہاں ایک مرتبہ زندگی کے اندر نماز کی محبت پیدا کرنے پوری زندگی نہیں تھکیں گے. پھر کام کر کے تھک جائیں گے, نماز سے نہیں تھکیں گے. پھر دل کرے گا یار نماز ہی پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلق خدا سے جڑا ہوا, اس لیے کہ دل کی تاریں خدا کی بارگاہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہاں سے نور آ رہا ہے, وہاں سے فیض آ رہا ہے, وہاں سے اسپرچویلٹی آ رہی ہے, وہاں سے لائٹ آ رہی ہے, وہاں سے پیس آف مائنڈ آ رہا ہے, وہاں سے ہر چیز آ رہی ہے. وہاں سے سکون کا ایک منبع ہے جہاں سے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے اور دل کو سکون مل رہا ہے. تو جب وضو کر کے جب نماز پڑھتے ہیں, جو اس کے اپیرنٹلی ہمیں اپنے بدن کے اعتبار سے اور ذہن کے اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے فوائد ملتے ہیں, آپ یقین کیجئے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی عالم الغیب کی باتیں بتا رہا ہوں. اب بھی آپ گھر جائیے گا, نماز پڑھیے گا اور اسی طرح نماز پڑھیے گا پوری توجہ کے ساتھ. اب بھی آج کی رات ہی آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کریں. میک دا ایکسپیریمنٹ آف دس خشوع what I mention now. خشوع والی نماز کون سی ہوگی؟ جس نماز کے اندر فیملی دماغ میں نہیں آئے گی, جس کے اندر کاروبار دماغ میں نہیں آئے گا, جس کے اندر جو ہے وہ کوئی جاب, کوئی اپنے کوئی اس طرح کی پرابلم ذہن میں نہیں آئے گی. نماز کے اندر آئے. اب آپ کی خشوع کی نماز یہ ہے کہ اب آپ ہیں, آپ کا خدا ہے, اب آپ ہیں, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہ جو آپ 10 منٹ کی نماز پڑھیں گے اور دن میں 5 مرتبہ پڑھیں گے, فجر کی نماز میں فوڈ آف تھاٹ ملے گا جو پورا دن آپ کو انرجی دے گا. ظہر کے اندر 5-6 گھنٹے کام کرنے کے بعد جب آپ کے دماغ کی سوچیں پھر دوبارہ اسی طرح جناب ادھر ادھر ہو رہی ہیں, اب آپ نے جہاں 12-15 منٹ کی جا کے ظہر کی نماز پڑھی اور اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی. اب آپ ظہر کے بعد آ کے ذرا آفس کے اندر بیٹھے, آپ کو پتہ, آپ کو لگے گا کہ میں دوبارہ صبح کے وقت ہی آیا ہوں. پھر وہی فریشنس ہے, وہی تر و تازگی ہے, وہی آپ حشاش بشاش ہیں, آپ فریش فیل کر رہے ہیں. اب 3 گھنٹے اور کام کیا, صبح تو 5 گھنٹے کام کیا تھا, اب 3 گھنٹے کام کریں گے, اثر آ جائے گی. اب آپ کو ذرا جلدی چاہیے کیونکہ باہر تھوڑا دباؤ, سٹریس جو ہے وہ سارے دن کے کام کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اب ذرا جلدی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جا کے ذرا میڈیٹیشن کریں, اب جا کے خشوع والی نماز پڑھیں. اب آپ جا کے خشوع والی نماز پڑھیں گے, آپ دوبارہ فارغ ہوئے, پھر فریش ہیں, پھر آپ تر و تازہ ہیں. اب آپ مغرب پڑھیں, عشاء پڑھیں. عشاء آپ نے سارے کام اپنے وائنڈ اپ کر دیے, اب آپ نے عشاء پڑھی, اب آپ ہر کام سے فارغ ہوئے, اب آپ ہیں, آپ کی فیملی, آپ کے بیوی بچے ہیں, اب آپ انجوائے کریں لائف سے. یہ آپ کی خشوع والی نماز آپ کے اس ذہنی انتشار کو,
اس ذہنی تناؤ کو، سٹریس کو، ڈپریشن کو، ٹینشن کو ریموو کر دے، واش آؤٹ کر دے گی اس سے۔ یہ خشوع والی نماز کا ایک فائدہ۔ دوسرے نمبر پہ، جب بہت سوچیں آتی ہیں تو نیند نہیں آتی، نیند اڑ جاتی ہے آدمی۔ اب خشوع والی نمازیں شروع کریں کہ دنیا کے اب جتنے ٹرنکولائزر میڈیسنز استعمال کرتے ہوں گے سب چھوٹ جائیں گے آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خشوع والی نماز پڑھیں گے تو اصل یہ ٹرنکولائزر جو میڈیسنز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان کا فنکشن کیا ہے؟ ان کا فنکشن یہ ہے کہ بلینز آف جو ہمارے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیلز رکھے ہیں ان میں کچھ ڈسٹرب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیند اڑ جاتی ہے۔ جب آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ان سیلز کو بھی پرسکون کر دے گا، اب آپ کو نیند بھی پرسکون آئے گی۔ جب آپ کی نیند پرسکون ہے